بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل 190 ملین پاؤنڈ کا بہت زیادہ غلغلہ ہے، شور و غوغا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے جو کہ حکومت پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ تھا، اس کے اوپر کوئی ایک آنے کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا، اور اس بے نامی بے ٹیکسی پیسے کو جو کہ بیریا ٹاؤن نامی فراڈ کے ذریعے اہل پاکستان سے لوٹا گیا تھا، یہ لندن اولمپکس کے موقع کے اوپر اس کے ذریعے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی، اور یہ پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں واپس آنے کی بجائے اسی لٹیرے، اسی فراڈیے، اسی ڈاکو ملک ریاض کو لوٹا دیا عمران احمد خان نیازی نے، اور اس کے عوض انہوں نے ایک یونیورسٹی بنوائی جس کو القادر یونیورسٹی کہتے ہیں، اور اس القادر یونیورسٹی کے اندر اس وقت پورے 16 طالب علم پڑھتے، پورے 16۔ ہاں، وہ اپنے کیا نام ہے سید طلعت حسین صاحب کیمرہ لے کے گئے سن، اتنے انٹرویو کیتے، اور طالب علم بھی ہائے 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 اللہ کی قسم ہے، اس لباس میں جس میں وہاں پہ وہ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، میری کلاس منڈا ہے، میں باہر کاٹ دیا، ٹھیک ہے نا بیٹا، پراپر لباس تے پا کے آیا نا، یونیورسٹی پڑھنا آیا تو میرا مطلب کتے تھوڑے سے بینڈ تو نہیں نہ آیا۔ آپ اس کو جو مرضی رنگ لے لیں، لیکن میں ایسے طالب علم کو جس کو پراپر ڈریس کے ساتھ، بھئی جیسا بھی ہے پراپر ڈریس تو ہونا چاہیے نا، جو طالب علم کا شان نشان ڈریس پہنی آؤ، واپس آتے ہیں۔ اچھا، اس میں یوتھر جو ہے، پہلے میں یہ اس کہانی کی طرف جاؤں گا، آپ کو پوری کہانی سنانی ہے۔ اے کہانی سب تو پہلے میں ہی سنائی سی، ٹھیک ہے، باقی جڑے اج کل دہرا رہے ہیں نا، اے سارے 2 سال کے بعد دہرا رہے ہیں۔ خاکسار نے آج سے 2 سال پہلے یہ کہانی آپ کو سنائی تھی، اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دوبارہ سنائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ یوتھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، اس نے کون سا پرسنل بینیفٹ لیا، ٹھیک ہے، اس نے بھی تو ٹرسٹ کو دیا نا، تے ماما مریم نواز شریف جی ٹرسٹی تھی، وہ ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کی، اس کے بھائی حسین نواز صاحب کی 2 شادیاں، تو حسین نواز صاحب نے اپنی ہمشیرہ کو، پھپھو کو، بچوں کی پھپھو کو، کہ اگر مجھے کل کچھ ہو جائے تو میری ایک بیوی دوسری بیوی کا حق نہ مار سکے، تو اس لیے اس نے اپنی جائیداد کا اس کو ٹرسٹی بنایا تھا، وہ اونرشپ نہیں تھی۔ وہ صحیح کہتی ہے کہ میری پاکستان، دنیا تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، وہ بالکل صحیح کہتی، اس جائیداد کا تو پھر ایون فیلڈ کی، ایون فیلڈ میں وہ ٹرسٹی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر عمران خان ٹرسٹی ہے تو پھر مریم نواز شریف بھی ٹرسٹی تھی، فٹ ہے وہ تو آڈا اسی فارمولے کے تحت عمران خان کے اوپر اب الزام لگ رہے ہیں نا، تو لگاؤ۔ گند جو ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ پلٹ کے اپنے گھر کو پلٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور خاکسار کا یہ فکرہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ یوتھوں کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں دیتے۔ یہ میں نے دکھی ہو کہ 2017 میں یہ بات کہی تھی، جیسے اقتدار میں بھی نہیں آیا تھی، یہ اتنے بڑے دعوے کرتے تھے، تو میں نے کہا تھا ان کو موت نہیں آنی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لے گے، ایک اور تھوکا چشمہ پہ گیا یہ، اب کہتے ہیں ٹرسٹی ہے، تو مریم نواز شریف بھی ٹرسٹی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپنے بھائی کی جائیداد کی ٹرسٹی تھی، ٹھیک ہے، کہانی میں پھر سنانی تانوں، اب تسی سننی ہے، اب سکون نہ سننی 2 منٹ دینے نے مینوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، یہ کہانی بھی مختصر ہی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتفاق کو قومیہ لیا 74 کے اندر، تو میاں شریف صاحب سڑکوں پہ آ گئے، ان کے گھر کے بھی اوپر بھی حملہ ہونے کی، جیلوں نے حملہ کرنے کی اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہرحال وہ سہیل بڑائی صاحب کی کتاب میں ہے کہ نواز شریف اور ان کے سارے کزن جو تھے وہ بندوقیں لے کے تو اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، تو پھر اتفاق سے چلنے والا جیالوں کا قافلہ راستے میں سے مڑ گیا۔ میں نے آپ سے کو عرض کیا کہ میں ٹاؤن شپ میں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پہ اس زمانے میں یہ سپلٹ اے سی تو تھے نہیں، ونڈو اے سی ہوتے تھے، تو ایک 10 × 12 فٹ کے کمرے کے اندر 4 اے سی اوپر نیچے لگے ہوتے تھے، تو میں کہ یار ہے کی اتفاق چلو اٹھ کے لے آئے سن جیالے نے اس طرح لوٹ مار، لیکن اب جناب میاں شریف صاحب سڑک پہ، تو کیا کریں، یہاں پہ کاروبار کرنے کی کوشش کریں جس کے ساتھ ان کی ڈیل ہو، حکومت پہنچ جائے، جس کے ساتھ وہ کوئی لین دین کی بات کریں، حکومت پہنچ جائے۔
میاں اظہر صاحب نے جو تھا، ان کے والد صاحب تھے میرا خیال، یہ حماد اظہر کے ابا، انہوں نے کچھ پیسے ادھار دیے لوگ کہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس بات کو نہیں مان. اگر پیسے دیتے ہوں تو کاروبار شروع ہو جانا نہ کہتے، کاروبار نہیں ہو سکے. تو پھر موصوف جو تھے وہ دبئی چلے گئے، اور دبئی اس وقت بننا شروع ہوا تھا. یہ قطر آزاد ہوا تھا، بحرین آزاد ہوا تھا، تو یہ نئے نئے ملک آزاد ہوئے تھے. دبئی اس وقت بننا شروع ہوا تھا، وہاں پہ سٹیل کی ضرورت تھی. تو ری سائیکل کر کے سٹیل بنانے کا، سریا بنانے کا وہاں پہ یونٹ لگایا. بابے نے کام بڑا انداز، کیڑی پٹھی کتوں ملنی، لویا پگلانے والی پٹھی، اس کا میٹر کہاں سے ملنا ہے، اس کا پائپ کہاں سے ملنا ہے، اس کا ٹریک کہاں سے ملنا ہے، یہ ساری بابا جی کو فنگر ٹپس پہ تھی. میاں شریف صاحب کی بات ہو رہی، انہوں نے جناب دنوں کے اندر وہاں پہ سٹیل مل کھڑی کر دی. اگر وہ سٹیل مل عربے کرنے کی کوشش کرتے تو گوروں نے چنگا کو 3-4 سال لگانے سی. بابے انہوں نے 8ویں مہینے سریا کر دیتا ہوتا. لو جناب دڑا دڑ سریا بکنا شروع ہو گیا. تو قطر کے جو اس وقت کے امیر تھے، قطر تازہ آزاد کیا تھا، قطر کے پاس گیس دریافت ہو چکی ہوئی تھی، لیکن گیس پائپوں میں ڈال کے لجائی جا سکتی تھی. اس وقت تک ایل این جی کی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی تھی. تو بابا جی کو اپنی ریاست کا خرچہ چلانے کے لیے یا تو سمندر سے مچھلیاں پکڑنی پڑتی تھی، یا تہ میں جا کے سیپیاں نکالنی پڑتی تھی، اس میں سے موتی نکلتے تھے، یا پھر بابا جی کو منگنا پڑنا پڑتا تھا. تو بابا جی گھومتے گھومتے، یعنی کہ یہ جو تھانی ہے اس کے ابا جی یا دادا جی جو بھی سمجھ لو، وہ گھومتے گھماتے میاں شریف صاحب کو ٹکر گیا. مسجد کے اندر تعارف ہوا، انہوں نے کہا حالات بڑے تنگ نے. میاں شریف صاحب نے کہا اے لو کوئی گل کر لیں گے، کر کو لیں گے. میاں شریف صاحب نے ان کو ادھار، ٹھیک ہے. اب وہ بابا جی ایماندار آدمی تھے، غیرت مند تھے، وہ جا کے لکھتے رہے. اگر عمران احمد خان نیازی ہوتا تو بابا جی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کی کوئی کہتا چور چور چور، لیکن وہ غیرت مند آدمی، نسلی آدمی تھا، حلال کا تھا، ٹھیک ہے. لہذا وہ بابا جی لکھتے رہے. اب کیا ہوتا ہے جی، آکسفورڈ کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ گیس کو اگر ہم مایا بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو آکسفورڈ نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آکسفورڈ کی ریسرچ کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ بھی میاں شریف صاحب نے دیے، ٹھیک ہے. کیونکہ پرائیویٹ کمپنی پیسے دیتی ہے نا، ہم فنانس کرتے ہیں، آپ یہ ریسرچ کر کے دیں. تو یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ اگر اس کو لیکوڈ کر لیں اور سمندر کے راستے موو کریں تو یہ دنیا میں کہیں پہ بھی لے جائی جا سکتی ہے. اس کی پوری ٹیکنالوجی بنائی گئی، اور 93 کے اندر وہ ٹیکنالوجی انسٹال ہو کے وہ جب اس نے کام شروع کیا تو ان کے اوپر تو میرا مطلب ہے ڈالروں کی برسات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ہاں، اس کے اوپر ڈالروں کی برسات ہو گئی. اور جناب دنیا کے جو بہترین ممالک ہیں وہ اس کے خریدار، جاپان جیسے جو ہوا کو، فضا کو صاف رکھنے کے حامی ہیں، وہ اس کے خریدار، اور ان کے اوپر خون برسنا شروع. اچھا، قطریوں کو اور تو کچھ آتا نہیں تھا، انہوں نے دھڑا دھڑ دنیا بھر کے اندر جو تھا وہ جائیدادیں خریدنا شروع کر دی. دبئی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کی 34-35% جو پراپرٹی ہے دبئی میں، سعودیہ میں، وہ ان کی ہے. اور ہر تیسری بلڈنگ جو ہے لندن کے اندر وہ قطریوں. تو یہ جو ایون فیلڈ والا گھر تھا یہ بھی قطریوں، ٹھیک ہے. قطریوں نے خریدا اور ساتھ میں کہا کہ دیکھیں وہ آپ میاں صاحب، آپ نے ہمارے ابا جی کو قرض دیا تھا. تو اب جناب جب 2004 کے سرور پیلس میں تھے تو وہاں پہ میاں شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ان کو فون کیا کہ یا تھانی حیدرت آنی، ان سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے ہمیں اتنے پیسے دیے تھے، اگر ہم ریئل اسٹیٹ میں لگاتے تو یہ اب تک اتنے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اتنے پیسے ہو گئے، اس کے اگینسٹ آپ جو ہے ہمیں بتائیے، ہم آپ کو کیش دے دیتے ہیں. کیش نہیں لینا تو اور بتائیے. میاں صاحب نے کہا، میاں شریف صاحب نے کہ یار اے جڑا بھیگا ہے نا، اتھے آ کے بچے رہندے نے. اچھا پہلے وہ رہتے تھے کٹسی میں، واقفیت ہے، دوستی ہے. یا جس طرح ہمارے یہاں پہ لاہور میں کئی دوستوں نے، احباب نے مری میں اپنے بہت شاندار گھر بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، ہمارے جو دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا، نام بھی ذہن چوں نکل گیا ہے. دوستوں سے ملنا کیا جائے تو وہ پھر ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو خیر، وہ ہمارے دوست جو ہیں وہاں پہ پہنچے، ان کا گھر ہے. تو کئی دفعہ وہ آفر کر چکے ہیں کہ یار اگر آپ نے مری جانا ہو فیملی سمیت تو گھر ہے اپنا، وہاں پہ ملازم ہے،
یہ وہ وہاں پہ ٹھہریے گا. اور یہ ایک نہیں کئی دوست ہیں ہمارے اس طرح کے. تو اس طرح ہم عمرہ کے لندن میں ٹھہرے. تو تھانی فیملی نے کیا ہونا کہ ٹھہر دو. میاں صاحب ہوتے پکے ہو گئے, ان میاں صاحب کا دل لگ گیا. تو وہ میاں صاحب نے کیا, میاں شریف صاحب نے کہ یار اے صاحب ایڈجسٹ کر. مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ میاں شریف کے نام پہ ایڈجسٹ ہوتا اور اس سے ٹرانسفر ہوتا ایز پر دا انہیریٹنس لا, اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوتا نواز شریف صاحب کو, اور پھر حسین نواز صاحب کو جاتا. تو اس کا مطلب کیا ہونا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ہر دفعہ جب پراپرٹی ایک نسل سے دوسری نسل میں جانے لگتی ہے تو ریاست 40-50% اس پہ ٹیکس لگا دی. ٹھیک ہے. تو میاں شریف صاحب نے کہا کہ یار یہ جو ہم نے پروسیس کرنا ہے تو ڈائریکٹ تھانیہ نو کیا کہ حسین دے نام تے دے دیو, اے مسئلہ سی. ٹھیک ہے. اب حسین کے نام کے اوپر جب ٹرانسفر ہوا تو حسین صاحب نے ٹرسٹی بنا دیا اپنی مشیرہ کو. ٹھیک. اب یہ ایک بالکل فیملی میٹر تھا. ٹرسٹی بنا دیا. اوئے مریم دی جائیداداں نکل آئیاں, مریم دی جائیداداں نکل آئیاں. ہاں جھوٹ بول دیے کہ میری پاکستان دنیا میں کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی کوئی نہیں. ماما ٹرسٹی. اب عمران خان بھی ٹرسٹی ہے. عمران خان کی جائیدادیں نکل آئیں, عمران خان کی جائیدادیں نکل آئیں. ہاں عمران خان کی جائیداد ہے. القادر ٹرسٹ عمران خان کی جائیداد. اگر ایور فیلڈ مریم نواز شریف کی جائیداد تھی تو اسی فارمولے کے تحت القادر جو ہے ٹرسٹ وہ عمران خان کی جائیداد ہے. سمپل از دیٹ نا. ہاں ٹرسٹی تھی وہ. خیر اینی ہو, اب جناب وہ جائیداد ادھر ٹرانسفر, یہ ہے پوری اس کی داستان. ٹھیک ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کیا گیا 160 ملین پاؤنڈ کی مالیت کا, 100 کے ڈالر پہ 4 کروڑ روپے اس کی قیمت بنی اس جائیداد کی. ٹھیک ہے. خاک سار کی ٹوٹل کیلکولیشن جو کہ انہوں نے عدالتوں میں جمع کروائی, ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق 4 کروڑ روپیہ اس کی جائیداد بنتی تھی, جس میں وہ ایڈجسٹ ہوا تھا ہانی فیملی اور شریف فیملی کے درمیان. شریف فیملی مر جائے گی, گالیاں کھا لے گی, یہ اپنا جو ان کا انٹرنل میٹر ہے. مثلا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں رجب طیب اردوان صاحب کے ساتھ, وہ کبھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, کبھی اس کو ریویل نہیں کریں. ٹھیک ہے. یہ مطلب بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. تھانی فیملی کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے وہ کبھی اس کو زیر بحث نہیں آنے دیں گے یا لائیں گے, وہ اس کے اوپر چپ کر دیں گے. آپ جتنی مرضی گالیاں بکتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ تھا جی پورا کہانی. تو میں نے کہا یہ میں کہانی آپ کو دوبارہ سنا دوں, اور اب جناب ان کو موت نہیں آنی جب تک انہوں نے اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لینا. لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ یہ چاٹنے کے ساتھ ساتھ تھوکتے بھی جاتے ہیں. ویسے مارکیٹ میں تو کچھ اور بھی ہے لیکن وہ میں کہتا نہیں. یہ چاٹنے کے ساتھ ساتھ تھوکتے بھی جاتے ہیں, تو لہذا پھر ان کا سفر جو ہے چاٹنے کا وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.